بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، اگر کوئی حاملہ عورت جس کو 8واں 9واں یا 7واں مہینہ چل رہا ہو یا 6واں مہینہ چل رہا ہو اور اس کو نماز پڑھنے میں، کھڑا ہونے میں دقت ہوتی ہو، رکوع کرنے میں پریشانی ہوتی ہو اور سجدہ کرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہو، تو کیا وہ بیٹھ کر اشارے کے سجدے سے نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ اور تیسرا چوتھا مہینہ جس عورت کو لگا ہوا ہو، پیٹ ابھی باہر نہ نکلا ہو، لیکن ڈاکٹر کہتے ہو کہ بیٹھ کر نماز پڑھنی ہوگی ورنہ حمل کو نقصان ہو جائے گا، اس عورت کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا وہ عورت ایسی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ تو یہ تمام مسائل آپ کو کتاب النوازل کھول کے دیکھے اس میں مل جائیں گے، امداد الفتاوی کھول کے دیکھے اس میں مل جائیں گے، فتاوی شامی کھول کے دیکھے اس میں مل جائیں گے، مسائل مستورات کھول کے دیکھے اس میں مل جائیں گے، اور دینی مسائل کھول کے دیکھے اس میں مل جائیں گے۔ یعنی کہ بہت ساری کتابیں ہیں جس میں آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو کچھ اصولی بات بتا دیتا ہوں، مرد ہو یا عورت اگر قیام کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں تو پھر ان کے لیے قیام کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ قیام فرض ہے، یاد رکھے قیام کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر قیام ترک کر دیا جان بوجھ کے بغیر شرعی عذر کے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ یہ اچھے سے ذہن نشین رکھے۔ کسی کو گھٹنوں میں درد ہے، کسی کو ریڑھ کی پرابلم ہے اور ڈاکٹر کہہ دے کہ بھئی گھٹنوں میں درد کی وجہ سے آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھنی ہوگی یا ریڑھ میں درد کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہوگی، تو پھر وہاں اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھے ڈاکٹر جو ہے وہ ماہر ہو، اپنی عقل سے نہ آپ ایسا کرنا کہ بھئی مجھے گھٹنوں میں درد ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لوں۔ یاد رکھے ایسے پھر نماز نہیں ہوگی جب تک کہ ماہر طبیب، ماہر ڈاکٹر اس کو بتا نہ دے کہ آپ کو تکلیف بڑھ جائے گی، یا ڈاکٹر نے نہ بتایا ہو لیکن آپ خود جو ہے پریشان ہو، گھٹنوں میں درد کی وجہ سے آوازیں آنے لگتی ہو رونے جیسی، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی آپ بیٹھ کر ہی نماز پڑھنے کی کوشش کریں، بیٹھ کر نماز پڑھے گی تو بیٹھ کے نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اب سوال یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ اگر ڈاکٹر بتا دے حمل کا پہلا حصہ ہے، یعنی کہ تیسرا، دوسرا یا پہلا مہینہ ہے، تیسرا چوتھا مہینہ ہے، اور اس میں آپ کو رکوع کرنے سے حمل کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو، حمل بہہ جانے کا خطرہ ہو یا اور کوئی تکلیف بڑھ جانے کا خطرہ ہو، تو اب اس شکل میں آپ کو شروع سے ہی بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی، کوئی کراہت نہیں ہوگی، کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ اور اگر 9واں یا 8واں یا 7واں مہینہ یا 6واں مہینہ ہے جس میں کہ پیٹ باہر آ جاتا ہے حمل کی وجہ سے، تو اب اس شکل میں اگر آپ کو رکوع کرنے میں تکلیف ہوتی ہے یا بچے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے یا آپ کی خود کی جان کو تکلیف ہوتی ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، تو ان تمام شکلوں میں بھی آپ جو ہے شروع سے ہی بیٹھ کر نماز پڑھیں، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا اشارے کے سجدے سے پڑھ سکتی ہے؟ تو بالکل، اگر آپ کا پیٹ جو ہے رانوں سے اڑ جاتا ہے اور سجدہ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، یعنی کہ تکلیف ہوتی ہے اور بچے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو پھر آپ جو ہے اشارے کا سجدہ کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن نشین رکھے، کرسی پہ بیٹھ کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرسی پہ بیٹھ کر نماز اسی وقت پڑھی جا سکتی ہے جب کسی بھی حیت پہ، یعنی کہ کسی بھی کنڈیشن میں زمین پہ بیٹھنا دشوار نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے، تب جو ہے کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ نے ایسی حالت میں جس میں کہ زمین پہ بیٹھنے کی قدرت تھی آپ کو، لیکن آپ جو ہے کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے، تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کو تمام نمازیں لوٹانی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ پہلے حالت صحت میں بیٹھ کر فرض نمازیں پڑھ چکی ہے، وہ نمازیں بھی آپ کی نہیں ہوئی، آپ کو یہ تمام نمازیں ایک ایک کر کے لوٹانی پڑے گی جتنی آپ نے فرض نمازیں اور واجب نمازیں بیٹھ کر پڑھی ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ حضرات کی سمجھ میں آگئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔